جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے، ہر محبت کی، اور پھر پوچھتا ہے، بتا تیرا میرے سوا اور ہے کون؟ رات کی تاریک ترین لمحات صبح سے تھوڑی دیر قبل آتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ محبت کو زمین کے فاصلوں یا فیصلوں سے مطلب نہیں ہوتا، اسے رہنے کے لیے چھوٹا سا پرخلوص دل مطلوب ہوتا ہے، اور جہاں اسے اپنی مطلب کی چیز ملے وہ جلد بسیرا ڈال لیتی ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ زندگی کے 2 پہلو ہیں، کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے رستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی راستوں پر چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں تو کسی کو راستے فرق، بس اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں اور رشتوں کے نہیں۔ دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی ایک سبب ضرور ہے، لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے پھر دعا کے سفینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ بدگمانی کشتی کے اندر قطرہ قطرہ داخل ہوتا ہے جو آخرکار کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی احساس کرواتے کرواتے تھک جائے۔ مرد اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے درمیان پل کا کام کرتا ہے، اگر پل کمزور ہو تو سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک دکھ سے دوسرے دکھ کے بیچ کا سفر سکھ کہلاتا ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب یہ خود زمین کے اندر جاتا ہے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو یہ سزا پورے سماج پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کو مقصد زندہ رکھتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے تو ایک ایک کر کے اس کے جسم کے اعضاء دم توڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جاؤ جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ قبروں کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے۔ نئے کپڑوں کے زیادہ مستحق وہ ہیں جو زندہ اور برہنہ ہیں۔ گلے اور شکوے سے زبان بند رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ پرہیز کرو، پرہیز نفع دیتا ہے۔ عمل کرو، عمل قبول کیا جاتا ہے۔ اس دن پر آنسو بہا جو تیری عمر سے کم ہو گیا اور اس میں نیکی نہ تھی۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے میں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں۔ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جانے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ نماز کو سجدہ سہو پورا کرتا ہے، روزے کو صدقہ فطر پورا کرتا ہے، حج کو فدیہ
اور ایمان کو جہاد پورا کرتا ہے۔ جس میں رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم ہی کیا کرے۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اپنے عمل پر وثوق ہوگا۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ جو انسان ابتدائے اسلام میں مر گیا وہ بہت خوش نصیب تھا۔ دنیا کی شان و شوکت ایک تماشا ہے جو ناپائیدار ہے اور پانی کے بلبلے سے بھی کم اہمیت رکھتی ہے۔ یہ 6 عادتیں جلد سے جلد چھوڑ دو ورنہ غربت اور تنگ دستی میں گر جاؤ گے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، چراغ یا موم بتی کو منہ سے بجھانا، دانتوں سے ناخن توڑنا، نماز فجر کے بعد فوراً سو جانا، آستین یا دامن سے منہ پونچھنا۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولو جتنا آپ کے کان سن سکیں۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھے تو آپ اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیوں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا۔ جتنا تکبر انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اتنی ہی عقل اس سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔